وعلى آله وصحبه اجمعین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک بہت شرمیلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ حیی، اللہ بہت شرمیلے ہیں۔ ان کو شرم آتی ہے کہ کوئی ان سے مانگے اور نہ دے۔ تو اللہ جب شرماتے ہیں ہم کو بھی شرمانا چاہیے اپنے نافرمانیوں سے، اپنی نافرمانیوں سے، اپنے کوتاہیوں سے شرما کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے، خود اللہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ انک عفو تحب العفو، کہ تو معاف کرنے والا ہے بذات خود اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے معافیاں مانگنی ہے، تاکہ ذمہ داری میں جو جو کمی آئی ہے وہ معاف ہو جائے اور مراد ہماری پوری ہو جائے۔ اس لیے دعا کا ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، اور یہ ایسا دروازہ ہے کہ آپ جس وقت چاہو مانگو، ورنہ بڑے بڑے لوگوں سے لوگ وقت مانگتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے لوگ وقت لیتے ہیں کچھ کہنے سننے کے لیے۔ اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بڑائی اسی کے لیے ہے اور اس کے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں میں آسمانوں میں صرف اللہ کی بڑائی ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے۔ لیکن اپنی کبریائی اور بڑائی کے باوجود اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم، کہ اللہ کا لطف و کرم بہت وسیع ہے۔ ایک تو زمین کو بہت وسیع بنایا ہے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، کہ میری زمین بہت کشادہ ہے، اس پر میری عبادت کرو۔ اور ایک اپنے عفو درگزر کو بہت وسیع بنایا ہے، کہ کتنے گناہ لے کر کے آئے گا بندہ اور اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ کوئی اللہ سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کا معاملہ ہمارے عملوں کے حساب سے نہیں ہے، ان کی اپنی ذات کے حساب سے ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو۔ جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ جابر، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو، تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اس لیے ہم کو ہدایت دی ہے ہمارے نبی نے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، کوئی نا امید نہ بنے، چاہے کتنا گنہگار ہو، 100 سال کا گنہگار ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ ایک آدمی گناہوں سے تڑپ رہا تھا، تو اسے فرمایا کہ یہ کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، کہ اللہ تیری مغفرت تو میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، لامحدود ہے، اور تیری رحمت میرے عملوں سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ رحمت عمل سے ملتی ہے، مغفرت استغفار سے ملتی ہے۔ تو امید دلائی، اس لیے حکم ہے کہ اللہ سے امیدوار رہو۔ ابشروا وعملوا ما یسرکم، بشارتیں سنو، امیدوار رہو اللہ سے ایسے حالات کے کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تم کو خوش کر دے گا۔ یہ سب بشارتیں ہیں تاکہ کام کے اندر بندہ آگے بڑھے، نا امید نہ بنے،
شیطان بندے کو نا امید بناتا ہے یا پیچھے ڈالتا ہے. دو کام کرتا ہے. تسویف یہ اس کا کام ہے. تسویف کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کیا ضروری ہے بعد میں کر لینا. یہ اس کو تسویف کہتے ہیں. ابھی بہت دیر ہے, ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے, ابھی اور آرام کر لو, یہ سمجھاتا ہے. تسویف کہ ابھی بہت دیر ہے بعد میں کرنا, تو ٹالنا سکھاتا ہے. اللہ کے ہاں ٹالنا پسند نہیں ہے, بلکہ آگے بڑھنا, جلدی کرنا. بادروا سارعوا یہ حکم ہے کہ آگے بڑھو, جلدی کرو اللہ کام میں. تو تاکہ اللہ, کیونکہ اللہ کو یہ چیزیں پسند ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, نبیوں کے بارے میں کہا کہ وہ خیر کے بارے میں ہمیشہ جلدی کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تھے اپنے گھر میں تو اٹھ کر ایسے نکل جاتے تھے کہ گویا کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے. اب کیا اذان ہو گئی جی. تو یہ چیزیں ہم کو سکھائی گئی ہے. اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ سے مانگنا سکھایا کہ اللہ سے مانگا کرو, چھوٹی چیز بھی مانگو, بڑی چیز بھی مانگو, اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. اور امیدوار ہو کر مانگو, یقین کے ساتھ مانگو, اور بار بار مانگا کرو. ہاں برس, ہاں برس ایک چیز مانگو. مولانا سعید صاحب کہتے تھے ایک کام کے بارے میں ہم سے فرما کہ فلاں جو کام ہے نا, میں نے اس کے لیے 10 سال دعا مانگی اور 10 سال کے بعد اس کا نتیجہ آیا. جی ہاں, تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دعا سے اکتاتے نہیں, کیونکہ دعا میں دو باتیں ہیں. ایک تو دعا ہماری حاجت ہے, دوسرا دعا خدا کی عبادت بھی ہے. کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے. غیر خدا سے دعا مانگنا شرک ہے اور اللہ سے دعا مانگنا عبادت ہے. تو دعا کا ایک پہلو عبادت کا بھی ہے, دعا کا ایک پہلو ہماری حاجت کا بھی ہے. ہاں اس لیے کوئی دعا سے نہ اکتاوے. حاجت بھی پوری ہوگی اور دعا کو عبادت قرار دیا ہے تو اس کا ثواب بھی ملے گا. دعا مانگنے کا, تو دعا مانگنے کا ثواب بھی ملتا ہے. دعا مانگنے سے مراد بھی پوری ہوتی ہے. جی ہاں, کبھی مراد دیر سے پوری کرتے ہیں, کبھی مراد جلدی پوری کرتے ہیں. اللہ حکمت والے ہیں, وہ حکیم ہے, اپنے کاموں کو حکمت سے کرتے ہیں. ہنگامی طور پر نہیں کرتے, وہ حکمت سے کرتے ہیں. بعض مرتبہ حکمت سے تاخیر کرتے ہیں تو کوئی نا امید نہ بنے, اور بعض مرتبہ جلدی دے دیتے ہیں. حکمت کا تقاضا ہے کہ اس بندے کو جلدی دے دو, کو جلدی دے دیتے ہیں. لیکن مانگنا جو ہے صرف حاجت نہیں ہے, بلکہ مانگنا یہ اللہ کی عبادت بھی ہے, ہماری حاجت بھی ہے. اللہ نے دونوں باتیں رکھی ہے. ہاں, اور غیر خدا سے مانگنا شرک ہے, اس لیے اللہ سے مانگا جائے گا اور بار بار مانگا جائے گا اور امید سے اور یقین سے مانگا جائے گا. ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ دیا ہے کہ یہ مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو. کیونکہ ہم اناڑی ہیں, ہم کو نہیں معلوم ہے کیا مانگنا کیا نہیں مانگنا, چھوٹے بچے کی طرح سے. تو ہم کو دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ دیا ہے. ہاں, آپ اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں, اپنی دعا میں بھی نبی ہیں, دونوں میں. اپنی دعا میں آپ نبی ہیں, آپ نے دعاؤں کا پیغام ہم کو سب سکھایا ہے اور اللہ کی عبادت اور ایمان کی دعوت بھی دی ہے. تو آپ اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں, اپنی دعا میں بھی نبی ہیں. اس لیے ہم کو دعائیں سکھائی ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے. مایوس نہیں ہونا اور دعا چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ دعا مانگتے رہنا. اجتماع ہوتا ہے تو اجتماعی دعا ہوتی ہے, روز روز اجتماعی دعا نہیں ملے گی. اجتماعی دعا تو انفرادی دعاؤں کی تعلیم تلقین کے لیے ہے کہ جس طرح مجمع میں دعا مانگتے ہو, جب مجمع روز روز تھوڑا ہی ملے گا اور تمہاری حاجت تو روز روز کھڑی ہوگی. تو روز روز مانگو, روز روز مانگو. دعاؤں کا آسمانوں میں اکرام ہوتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ جب دعائیں اوپر جاتی ہیں تو دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے.
کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کی عرضیاں پیش کی ہے، درخواست پیش کی ہے، ہاں تو اس کا اکرام ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. کبھی جلدی دعا قبول کر کے اس کا مطلب پورا کر دیا، کبھی روک لی دعا کو اور دیر سے دیا، اور کبھی دنیا میں دعا مانگا تھا وہ دنیا میں دیا ہی نہیں، لیکن اس کے طریقے بتائے ہیں. ہاں ہمارے دین میں دین طریقوں کا دین ہے، طریقوں کا دین ہے. دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے. کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، حضرت شیخ نے بھی فضائل میں لکھا ہے، قرآن کے فضائل میں دعا مانگنے کا طریقہ. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، پھر استغفار کرو اپنے لیے، امت کے لیے، مومنین کے لیے، پھر اپنی مراد مانگو. یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، اور پھر امت کے لیے، اپنے لیے معافی اور استغفار کرو، پھر اپنی مراد مانگو. یہ طریقہ لکھا ہے فضائل میں. ان چیزوں کو یاد کر کے اپنے عمل میں لانا چاہیے. ہاں اسی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ زندگیاں طریقوں پر آوے. ہم اس تبلیغ کے ذریعے سے کوئی نیا دین امت میں لانا نہیں چاہتے ہیں. ہم مولانا الیاس صاحب کا منشا تھا کہ امت میں اپنے نبی کا اتباع آ جاوے. کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ امت میں نبی کا اتباع، کیا آپ کے قدم بقدم زندگیاں پڑے. جی ہاں، یہ مقصد تھا دعوت و تبلیغ کا کہ امت میں اپنے نبی کا اتباع آئے. ورنہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، ہمارے عقائد میں کوئی خرافات نہیں ہے. جی ہاں، پھر کیا چاہا جائے کہ اتباع چاہا جاتا ہے. تو اصل اتباع کی دعوت ہے یہ. جی ہاں، تو اتباع کے لیے صحیح علم ہونا چاہیے کہ سیکھیں اس کو اور سیکھ کر کے اتباع کریں تاکہ وہ اتباع قابل قبول ہو جائے. تو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار نسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حللت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا
الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي، واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزلنا صالح ما أتيتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، ہر فرد امت کی مغفرت فرما کر اے اللہ اس کو اپنے راستے پر اور مقصد زندگی پر قائم فرما دے. ایک ایک امتی کی مغفرت فرما اور سب کو مقصد زندگی کر قائم فرما. موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہمیں اپنے دین پر قائم فرما، اور جب مرنے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور بعد موت میں ہماری برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ہم کو اپنے نبی نے بتایا ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم کو وہ عمل عطا فرما، وہ خیر عطا فرما، جنت الفردوس تک پہنچانے والی ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ
امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود دیا گیا ہے اے اللہ اس مقصد کی طرف پوری امت کی رہبری فرما، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی، جانوں کی، ابرو کی، دین ایمان کی، معاشرے کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، محتاجوں کی مدد فرما، جو جس پریشانی میں ہے، جس دشواری میں ہے اے اللہ اس کو دشواری میں سے نکال دے، اور وقت وعافیت کا معاملہ فرما کر خیر کی طرف متوجہ فرما، دین دنیا اور آخرت کی خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ جن دوستوں نے، بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو، لکھا ہو، ان کے جائز مقاصد کو یا اللہ تو اپنے کرم سے پورا فرما، اور ان کی دشواریوں میں آسانیاں پیدا فرما، جب تک زندہ رکھے اے اللہ ہم سب کو اپنے دین پر قائم فرما، اور مرنے کا وقت آئے تو کمال ایمان اور خاتمہ نصیب فرما، موت اور ما بعد موت میں برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے اے اللہ پوری حفاظت فرما، اور دنیا و آخرت کی خیر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اجتماع کو قبول فرما، اور آئندہ جو ہونے والے اسے بھی قبول فرما، اور خیر مقدر فرما، آسانی مقدر فرما، امت کے رجوع کا ذریعہ فرما، اور ہم سب کی آخرت بننے کا ذریعہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ سبحان رب